بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم MI TV کہانی کے ناظرین۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ایک خوبصورت شہزادی اور سوتیلی ملکہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 2 ملکہ تھی۔ چھوٹی ملکہ اس کی طرح رحم دل تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، جبکہ بڑی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بادشاہ چھوٹی ملکہ اور اس کے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی سوتن اور اس کے بچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سازش تیار کی، جس کے لیے محل کے ایک ملازم کو بھی ساتھ ملا لیا گیا۔ ایک روز جب تینوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے اور اس وقت وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا، ملازم بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آؤ، میں تمہیں پورے باغ کی سیر کرواتا ہوں۔ بچے بہت خوش ہوئے اور وہ ملازم کے ساتھ چل دیے۔ وہ بچوں کو باغ کے دوسرے کونے میں لے گیا، جو محل سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں اس نے پہلے سے ہی ایک بڑا گھڑا کھودا ہوا تھا۔ جب بچے اس گھڑے کے پاس پہنچے تو ملازم نے تینوں بچوں کو اس میں دھکا دے کر اسے مٹی سے بھر دیا۔ بچوں کو زندہ دفنانے کے بعد محل میں بنے اپنے کوارٹر میں جا کر اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد اسے بادشاہ کی رہائش سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ سمیت تمام تر لوگوں کو تینوں شہزادوں کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان پایا، جبکہ چھوٹی ملکہ اس صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو مشکل سے اس کے کمرے میں پہنچایا۔ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آتا اسے مارنے کے لیے دوڑتی۔ ایک دن اس نے بڑی ملکہ پر چھری سے حملہ کر دیا۔ ملازموں نے بڑی مشکل سے اسے قابو میں کر کے بڑی ملکہ کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کو محل سے باہر نکال کر کہیں دور چھوڑ آئیں۔ چھوٹی ملکہ کو محل سے دربدر کر دیا گیا۔ وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں گھومتی پھرتی، جبکہ بچے اس کے پیچھے پتھر لے کر دوڑتے۔ رات کو وہ کسی مکان کے چبوترے پر جا کر سو جاتی۔ ایک روز وزیر باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے عجیب و غریب ہوتا دیکھا، جس پر 3 بہت ہی خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کے قریب گیا، چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر 3 پھول توڑ لے۔ اسے پھولوں میں سے آواز سنائی دی، تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو؟ ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ بادشاہ سلامت آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ ہی جائیں گے۔ یہ سن کر وزیر دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے پورا ماجرا سنا دیا۔ بادشاہ اس کے ساتھ باغ میں آیا۔ اسے بھی یہ تینوں پھول بہت پیارے لگے۔ اس نے اس سے قبل اس طرح کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے پودوں کے پاس پہنچ کر پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ان میں سے آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ بڑی ملکہ آئے گی تو ہم ان کے پاس جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ سن کر وزیر کو حکم دیا کہ وہ فوراً بڑی ملکہ کو بلا کر لائے۔ وزیر محل میں گیا اور ملکہ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتائی اور اسے بادشاہ کے حکم کے بارے میں بھی بتایا۔ بڑی ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ پھولوں نے اسے بلایا ہے۔ جب بڑی ملکہ پھولوں کے پاس گئی اور انہیں پکڑنے لگی تو ان پھولوں میں سے پھر آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، ہم کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ چھوٹی ملکہ آئے گی تو ہم ان کے ہاتھ آئیں گے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ چھوٹی ملکہ کو محل سے نکال دیا گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ملازمین کو بھیجا کہ وہ ملکہ کو ڈھونڈے۔ جلدی ہی چھوٹی ملکہ مل گئی اور اسے باغ میں لایا گیا۔ جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ لگایا تو وہ پھول بچوں میں تبدیل ہو گئے۔ ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے جب بچوں سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ملازمین یہاں لایا تھا اور اس نے ہمیں گڑھے میں پھینک کر زندہ دفنا دیا تھا۔ اس وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی۔ اس نے ہمیں پھول بنا دیا اور کہا جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اسے یہ کہنا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور اس سے پوچھا
کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ اسے یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھی کنویں میں ڈال دو، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے سخت منع کیا اور ان سب کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔